یہ جو کچھ میں کہوں گا، ہمارا آج کا ماحول، آج کی فضا تو اس کو قبول کرنا تو ایک طرف، اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی۔ آپ احباب کی اطلاعات کے لیے بھی تو ہے جو میں عرض کروں گا، لیکن در حقیقت میرے سامنے آنے والا مورخ ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہماری کہ یہ ذرائع ایسے میسر ہمیں آ گئے ہیں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ منضبط ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے ٹیپس کے اندر۔ تو میں اس وقت مخاطب کروں گا اپنے آنے والے کسی مورخ سے کہ آپ کے لیے اگر فضا سازگار ہو جائے، آپ کے لیے کے معنی ہیں قرآن کے لیے، تو اس وقت یہ جو کچھ میری معروضات آج پیش کر رہا ہوں، اس وقت یہ ان کے لیے نشان منزل بن سکے گی کہ اس دور میں کسی نے یہ بات کہی تھی اور اس سے یہ بات آگے چل سکے گی۔ آج بہت مشکل ہے۔ تو جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں صرف آپ احباب کے لیے ہی نہیں، اقبال نے بھی اپنے آپ کو شاعر فردہ کہا تھا۔ تو ہوتا یہ ہے، قرآن پیش کرنے والے کے لیے ابھی تک بھی اس کا موجودہ ماحول جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، اور اقبال کے دور میں تو ابھی اتنی شدت نہیں تھی، تو آج تو یہ جو مذہبی پیشوائیت کی شدت ہے وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے، بہت پیچھے چلا گیا ہے پھر وہی قرآن جو آ رہا ہے۔ وہ ٹھیک کہا تھا اقبال نے کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے کبھی محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سحری۔ یہ پچھلی صدی ہمارے لیے خوش بختی کی تھی کہ سر سید جیسی شخصیت پیدا ہوئی۔ اس نے یہ جتنی بھی برہمنیت کی، مذہبی پیشوائیت کی، قدامت پرستی کی یہ تاریکیاں تھیں، بڑی حد تک اس نے کوشش کی کہ قرآن کو لے آیا، فضا میں یہ بات گونجی۔ اس کے بعد اقبال آ گیا، اس نے بہت کچھ اس کے لیے کیا۔ اس کے بعد اسی روش کے اندر قائد اعظم نے بھی قرآن اور قرآن یہی کچھ کہا۔ اس کے بعد آگے بات کرنے سے کچھ مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ آتی ہے کہ اپنا نام آ جاتا ہے۔ میں نے بھی اسی سلسلے کو آگے چلایا، 50 برس ہو گئے ہیں مجھے قرآن کہتے ہوئے، لیکن یہ دور جو ہے اس شدت سے ابھرا ہے اس کے خلاف کہ آج تو یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ غنیمت ہے کہ یہ چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر ہوا کیا عباسیوں کے دور میں، یہ اجمی سازش جو تھی، ایرانی سازش جو تھی، انہوں نے عربوں کے ہاتھوں جو ان کو شکست ہوئی تھی اس شکست کا بدلہ لینا تھا۔ عربوں سے ہی نہیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ قرآن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تو یہ سارا انتقام قرآن سے لینا تھا۔ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن اپنے الفاظ میں رہے، نہ قرآن کا مفہوم قرآنی رہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآنی رہے۔ مورخ کے لیے یہ لمحے بڑے غور طلب ہیں کہ اس سے پیشتر آپ کے ہاں احادیث کا کوئی مجموعہ تھا ہی نہیں۔ ایک مجموعہ ہے موطا جسے کہتے ہیں امام مالک کی، اس میں صرف انہوں نے مدینے میں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کا جو مسلک تھا صرف اس میں اس کو لکھا ہے انہوں نے، اور ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر سال اپنے اس مجموعے میں سے خود ہی روایات کم کرتے جاتے تھے، 300 سے 500 تک اس کے اندر زیادہ سے زیادہ روایات ہیں، اور وہ مدینہ کے اصحاب کا ہی مسلک ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں پھر بعد میں مجموعے ہوئے کہ 6-6 لاکھ ایک راوی کو حدیثیں ملی، اور ان کا سارا مجموعہ گنا جائے تو وہ قریباً 10 لاکھ کے قریب بنتا ہے۔ اس میں سے انہوں نے منتخب کر کے ایک مجموعہ مرتب کیا، ان میں بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر آئے۔
وہ ان میں سے 6 تو ایسی ہیں جن کو صحائح ستہ صحیح ترین قبول کیا گیا، پھر ان میں سے 2 ایسی ہیں صحیحین جن کو کہا گیا بخاری اور مسلم۔ یہ عجیب چیز ہے کہ یہ 6 کے 6 جو تھے یہ ایرانی تھے، یعنی کوئی عرب محدث ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ جو جمع کی ہوئی روایات اور یہ احادیث کے مجموعے مرتب کیے ہوں، کوئی ایک نہیں ہے ان میں سے۔ ان مجموعوں کے اندر بہرحال وہ اب بھی موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں تو مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ یہ جو تعجب آپ کو ہوا نا کہ قرآن نے تو کہا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر اتنا بڑا بھرپور پروگرام ہوتا ہے تمہارے سامنے یہ رسول کہ تمہیں فرصت ہی نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ٹھیک ہے رات کو پھر سوچنا ہوتا ہے، آج کا جو کچھ کیا ہے اس پہ نظر ثانی کرنا، کل کے لیے پروگرام مرتب کرنا، صحابہ کی تربیت کرنا، ان کو اس کے لیے تیار کرنا، کوئی اتنا عظیم پروگرام۔ یہ ہم سے نہ پوچھیے عزیزان من، یہ جو غیر مسلم مورخ مستشرق ہیں ان سے پوچھیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ کیا قوت تھی ان کے پاس کہ چند سالوں کے عرصے میں ایران اور روما جیسی سلطنتوں کے تختے الٹ دیے، مملکتیں نہیں الٹ دی، ان کی تہذیبوں کو، ان کی تمدنوں کی جڑیں نکال دی۔ ایک فرد عرب کی سرزمین سے ان کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا، اتنا عظیم انقلاب تاریخ انسانیت اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ عرب اور عجم یا ایران اور روم ہی نہیں، انسانیت کی تاریخ پوری اتنا عظیم انقلاب اتنے تھوڑے عرصے میں اتنے کم ذرائع کے ساتھ مثال ہی نہیں کہیں ملتی اس کی صاحب، وہ دانتوں میں انگلی دبا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ذرا پڑھیے ان کے ہاں جو انہوں نے جس طرح سے لکھا ہے اس کے لیے۔ تو پہلی چیز جو یہ ہوئی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہی بات قم اللیل الا قلیلا، تو خدا کو یہ بات کہنی پڑی کہ ٹھیک ہے ضرورت ہے کہ دن میں اتنا کام ہوتا ہے کہ فرصت نہیں تمہیں ملتی کہ سکون و سکوت کے ساتھ یکسو ہو کے پھر غور و فکر کیا جائے۔ ایک انقلابی کے لیے آپ سوچئے کہ کتنی ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، کل آنے والا پروگرام مرتب کیا جائے، پھر اپنے ساتھیوں کو تیار کیا جائے، سمجھایا جائے، تربیت دی جائے، پوائنٹس دیے جائیں۔ دن رات کا کام ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ یہ چیز تھی کہ جس کے لیے کہا، میں ابھی اور عرض کروں گا کہ کیا کہاں کہاں کہا قرآن نے۔ قرآن کی روح سے یہ چیز آتی تو معلوم ہوتا کہ کون سا یہ مہیر العقول انقلاب تھا جس کے لیے اس پروگرام کی ضرورت تھی۔ نہایت آسانی سے اس میں آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پھر جب ساری دنیا سوتی تھی تو نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ ساری رات نفل اتنے پڑھتے تھے کہ حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ اب یہ ہو گیا اس کا سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل کی۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی حضور کی سیرت کے متعلق کوئی چیزیں آئی ہیں فوراً ہی اس کے ساتھ ایک روایت آ گئی ہے، اور وہ اسی انداز کی۔ سیرت میں یہ آیا ملوکیت کی تائید میں، سرمایہ داری کی تائید میں، برہمنیت کی تائید میں، سارا انبار اس کے اندر اکٹھا کر دیا۔ اب آئی قرآن کی باری، یہ جب ایک طرف مرتب ہو گیا، ایک ساتھ پھر
ایران سے آئے، تبرستان سے آئے، تبری ان کا نام تھا۔ یہ بخاری ہے، بخارا ہے، مسلم نیشاپور کے ہیں، یہ تبرستان کے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر مرتب، پہلی تفسیر قرآن کی انہی احادیث اور روایات کی روح سے۔ جو کچھ یہ کہنا تھا یا جو کچھ ان روایات میں لکھا تھا، قال رسول اللہ کہا انہوں نے کہ حضور نے فرمایا، اور آگے وہ لکھ دیا۔ اب جب کسی کے سامنے یہ آئے کہ قرآن کی اس آیت کے متعلق حضور نے یہ فرمایا، اس کو ضرورت ہے اس کے بعد اس کے خلاف کچھ کہے یا انکار کر دے؟ سب کر دی، پورے قرآن کی تفسیر اس طرح سے لکھ دی، وہ تفسیر آ گئی۔ اب یہ چیز تھی کہ بھائی تاریخ سے ہی کچھ معلوم کرو کہ وہ دور کس قسم کا تھا۔ انہی صاحب نے ایک تاریخ بھی مرتب آپ کی کر دی، پہلی تفسیر، پہلی تاریخ، احادیث کے پہلے مجموعے سارے اجمیوں کے۔ تو ان کی روح سے کیا آپ کے سامنے پھر اس انقلاب کا نقشہ آئے گا جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کے ہاتھوں میں آیا تھا، برپا ہوا تھا؟ وہ نقشہ آئے گا جس میں نہ یہ ملوکیت باقی رہ سکتی تھی، نہ سرمایہ داری باقی رہ سکتی تھی، نہ یہ برہمنیت باقی رہ سکتی تھی۔ تو نقشہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ کتنی مقدس سندیں اس کے لیے انہوں نے مہیا کر دی اس پورے لٹریچر کے اندر کہ 1000 برس سے اسلام ہی یہ رہ گیا، اسی کا نام رہ گیا۔ آج بھی یہ بے حد و نہایت ذاتی ملکیت ہر شے کی اسلام میں جائز، آج بھی یہ فتوے چل جاتے۔ غلامی اور لونڈیاں آپ کے ہاں ایک ایک ان بادشاہوں کے ہاں 3-3 ہزار لونڈیاں موجود تھیں۔ چاندی اور سونے کے ذخائر کا پوچھیے نا کہ کیا کیفیت ہے۔ روسی ملوکیت ان کے ہاں، وہ ذل اللہ علی الارض ہوتے، سب کچھ یہ کرنے والے یہ مذہبی پیشوائی ہے۔ یہ ہے عزیزان من قرآن کی وہ تفسیر، یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت جسے سنت رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کی روح سے اسلام کا یہ حیولہ اور یہ نقشہ بنا جو مرتب چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں۔ ملوکیت اس کے خلاف لب کشائی کر دینے تھی۔ اسی انداز حکومت کے لیے پھر قوانین بنے، فقہ کے قوانین جنہیں کہتے ہیں آپ، انہی پہ مبنی ہیں وہ سارے۔ ان کو ابدی قرار دیا، غیر متبدل قرار دیا کہ اسی طرح سے وہ قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے اوپر نافذ کیے جائیں گے۔ میں یہ اتنا عرض کر دوں کہ مجھے یہ جتنے بھی یہ حضرات ہیں، بہرحال ہمارے ہاں تو جو بھی گزرے ہوئے ہیں ان کا نام بھی تعظیم سے لینا چاہیے، تو یہ تو بہرحال ہیں ہی بزرگوں کے ساتھ میں مشہور، اس لیے کسی کی تنقیر اور تحقیر مقصود نہیں، واقعات تاریخ کے ہیں وہ ہے۔ معلوم نہیں کہ یہ ان لوگوں کی طرف جو منسوب کیا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس زمانے میں تو کچھ چھاپے خانے بھی نہیں تھے کہ کوئی چھپی ہوئی کتاب ہی ان کی ہوتی۔ فقہ حنفی ساری دنیا کے اندر اتنی مشہور چلی آ رہی ہے، اور آج یہ خود کہا جا رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کوئی فقہ کی کتاب ہی مرتب کر کے نہیں دی تھی، تو یہ ساری حنفی کہاں سے پھر وہ آ گئی؟ تو اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ یہ حضرات جو تھے وہ کس حد تک اس کے ذمہ دار تھے، ان کے طرف منسوب کردہ یہ ساری کتابیں تو آج موجود ہیں نا، تو اب ان کا نام تو یہی لیا جائے گا نا، بخاری کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا، فقہ حنفی کہا جائے گا، جو کچھ بھی ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار تھے۔ اشخاص سے غرض نہیں ہے، جو کچھ اس کا محاصل ہمارے پاس موجود ہے، جو سند پیش کی جاتی ہے اس سے غرض ہے۔
جس نے یہ بات کہی کہ بھائی قرآن موجود ہے، قرآن کی روح سے ان کو ایک دفعہ چھان پھٹک کے تو دیکھ لو، جو اس کے مطابق ہے اسے صحیح سمجھو، جو اس کے خلاف جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ غلط منسوب ہوئی ہے رسول اللہ کی طرف، اس کو تختہ دار پہ ان کا تقدس برقرار رہے، اس کے خلاف آواز نہ برپا۔ یوں ان آیات کی تفسیریں مرتب ہوئی، یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مرتب ہوئی، یوں انہیں ایسا بنا دیا کہ وہ ان ٹچ بائی، کوئی اس کو چھو نہ سکے کسی طرح سے بھی، اس پہ تنقید نہ کی جا سکے۔ چھان پھٹک تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہا تو یہ کیا تھا، انا لکا فی النہار سبحا طویلا، بات بڑی صاف تھی کہ دن میں اتنا کام ہے۔ اب وہ سبحن طویلا جو ہے وہ سبحہ تسبیح کے اوپر آ گئی، وہاں سے ایک لفظ تسبیح آئی اور تسبیح آ گئی ہے دانے والی۔ اسلام تو ایک طرف، مومن تو ایک طرف، عرب اس سے ناشناس ہے، یہ جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے یہ بدھوں کی ہے، وہاں سے عیسائیوں کے راہبوں نے لی، وہاں سے یہ شام کے راستے سے کوئی 200 سال کے بعد مسلمانوں میں آئی۔ اب یہ قرآن میں جہاں بھی سبحہ کا لفظ آیا وہ تسبیح آ گئی کہ دن بھر تسبیح پھیرتے رہا کرو، رات کو نفل پڑھتے رہا کرو۔